بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. 3 سال پہلے الیکشن چرا کر RTS بٹھا کر یہ ہائیبرائڈ نظام بنایا گیا تھا, لیکن اب 3 سال کے بعد یہ ہائیبرائڈ نظام کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور اس میں شیخ رشید صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں وہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے, اور جب تحریک لبیک نے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا تو شیخ رشید دبئی بھاگ گئے تھے. انہیں وہاں سے بلایا گیا اور عمران خان خود سعودی عرب بھاگ گئے. عمران خان نے شیخ رشید کو کیا ٹاسک دیا تھا, کیا معاملات ہوئے تھے, وہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ DG ISI کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا, لیکن اس سے پہلے حکومت کے فارغ ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. یہ حکومت کا بچنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہو گیا ہے. آپ دوستوں کو پوری تفصیل بتاتے ہیں. جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے. دوستو, معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایک پیشن گوئی کی تھی, اور ان کی پیشن گوئی تھی DG ISI کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. اس کی تفصیل میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں, لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے, وہ اپنے قائد جو کہ خادم رضوی صاحب کے بعد اب جو ان کے بیٹے ہیں سعد رضوی صاحب وہ ہیں, ان کی رہائی کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے, تو شیخ رشید صاحب دبئی فرار ہو گئے. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی کہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, انڈیا پاکستان کا میچ دیکھیں گے دبئی میں. وہ دبئی فرار ہو گئے. یہاں سے تحریک لبیک والے دوسری جانب سڑکوں پہ آ گئے اور لاہور کو جام کر دیا. وہاں پر پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے. لیکن فوراً ہی عمران خان کو یہ خیال آیا کہ یہ شیخ رشید تو مجھے شیخ چلی بنا کے چلا گیا ہے. انہوں نے فوراً شیخ رشید کو دبئی سے واپس بلایا اور کہا کہ یہ تحریک لبیک والے ایک زمانے میں ہمارے بچے ہوا کرتے تھے, اب ان کے ساتھ ڈیل کرو, ان کے ساتھ معاملات طے کرو. شیخ رشید کو اس کام پہ لگایا اور خود وہ عمران خان سعودی عرب فرار ہو گئے. سعودی عرب جو وہ پہنچے تو وہاں پر ان کا جو استقبال کیا پرنس محمد بن سلمان نہیں بلکہ مکہ کے جو ڈپٹی گورنر ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا. یہ حیثیت اور یہ اوقات آ گئی ہے عمران خان صاحب کی. معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ملک واپس آئے, انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے, اور ان مذاکرات میں شیخ رشید نے اپنی گردن بچائی. انہوں نے گردن اس طرح بچائی کہ شیخ رشید صاحب نے منگل تک کا وقت لے لیا کہ منگل تک جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ اسلام آباد کی جانب نہ جائیں, پرامن رہیں, جہاں پہ ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں. اور منگل تک جب عمران خان واپس آئیں گے تو یہ معاملہ وہ عمران خان کے سامنے رکھ دیں گے اور اپنی جان چھڑا دیں گے. تو شیخ رشید نے یہ حل نکالا ہے. لیکن اس سے پہلے جب یہ معاملہ ہوا تحریک لبیک کا, اس سے پہلے انہوں نے 15 اکتوبر کو ایک تاریخ دی تھی 22 اکتوبر کی. شیخ رشید صاحب آپ کو معلوم ہے تاریخیں دیتے رہتے ہیں, شیخ چلی ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, نون میں سے شین نکل جائے گی, مریم نواز کا مستقبل نہیں ہے, نون لیگ ختم ہو گئی, اپوزیشن کی سیاست ختم ہو گئی. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نظام کی سیاست ختم ہو رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے 15 اکتوبر کو کہا کہ 22 اکتوبر یعنی جمعے کے روز تک DG ISI کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا, لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا. 25 تاریخ اب گزرنے کو ہے, لیکن جو DG ISI کا معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا, اور عمران خان آسرے دے رہے ہیں, آج کل کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کو بھی انہوں نے آج کل کیا تھا, اس لیے شیخ رشید صاحب نے 15 اکتوبر کو دے دی 22 اکتوبر تک کی تاریخ, لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں DG ISI کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا وہاں اس سے پہلے ہی ایک حکومت فارغ ہو چکی ہے, اور وہ حکومت ہے بلوچستان کی حکومت. جام کمال صاحب یہ دعوے کر رہے تھے کہ جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے منا لیا ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 14 اکتوبر کو جام کمال کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ, وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ, اور اس ملاقات میں عمران خان کہتے ہیں جام کمال کو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ کہیں نہیں جا رہے, آپ وزیر اعلیٰ ہیں, ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے اس ملاقات کے بعد جام کمال کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ناکام ہو جائے گی, وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. ان کو لگا تھا عمران خان کی جو موکلات ہیں شاید انہوں نے اب ان کو سیو کر لیا ہے, بچا لیا ہے. لیکن 24 اکتوبر کو جس دن عمران خان سعودی عرب میں ہے, ملک سے باہر ہیں, جام کمال اپنا استعفیٰ بھیجتے ہیں گورنر بلوچستان کو, اور جو گورنر بلوچستان جو کہ تحریک انصاف کے ہیں وہ فوراً جو ان کا استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیتے ہیں.
دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنر بلوچستان نے اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ عمران خان وطن واپس آ جائیں، وہ ان سے مشاورت کریں اور پھر اس استعفے کو منظور کریں۔ جیسے ہی جام کمال نے بھجوایا گورنر ہاؤس اپنا استعفیٰ، فوراً گورنر نے وہ استعفیٰ منظور کر لیا اور اب بلوچستان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہی معاملہ نظر آ رہا ہے جو نون لیگ کی حکومت میں ثناء اللہ زیری کی حکومت کو نکالا گیا تھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی اور انہیں برسر اقتدار لایا گیا تھا، اور بلوچستان کی حکومت کے جانے کے بعد نون لیگ کے وقت جو وفاق کی حکومت تھی وہ بھی کمزور ہوتی چلی گئی تھی۔ تو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا آغاز بلوچستان سے ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جام کمال نے، کیونکہ صادق سنجرانی کو بھیجا گیا تھا ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، لیکن صادق سنجرانی اپنی گیم کھیل رہے تھے، اپنی سازش کر رہے تھے، اور وہ قدوس بزنجو کہہ رہے تھے آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، قدم بڑھاؤ قدوس بزنجو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو صادق سنجرانی نے پوری گیم ہی الٹ دی اور جام کمال کے خلاف سازش کر لی۔ پھر جام کمال نے ذرائع بتاتے ہیں اب دھمکی دی ہے پرویز کھٹک کو اور صادق سنجرانی کو کہ اس کے نتائج آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نظر آئیں گے۔ اس کا بدلہ جام کمال کا کہنا ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں لیں گے اس حکومت سے، اور یہ حکومت جو کہ بے ساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے، چند اتحادی ہیں جن کا سہارا ہے اس حکومت کو، اگر چند 10 کے ووٹ، قریب 7 سے 10 ووٹ ادھر ادھر ہو جائیں ایم این ایز، تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ اور بہت امکانات ہیں، اب روشن ہو گئے ہیں امکانات، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حکومت نے، عمران خان نے سنگ اڑائے تھے، اب اس حکومت کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور شیخ رشید آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، منظر سے غائب ہو جائیں گے، وہ اپنا فیس سیونگ کے لیے کہیں روپوش ہو جائیں گے۔ ان کا فارم ہاؤس ہے جہاں پر وہ فشنگ کرتے ہیں، بوٹنگ کرتے ہیں، گھوڑ سواری کرتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا شاید شیخ رشید وہیں پناہ لے لیں، اور اس حکومت کے کئی وزراء جو عمران خان کے آس پاس ہیں وہ آپ کو تتر بتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس حکومت کو، اس نظام کو، اس ہائبرائڈ نظام کو کوشش کی گئی کہ 3 سال تک چلایا جائے، لیکن ہم پہلے سے کہہ رہے تھے، میرے چینل پہ میں متعدد ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ نظام جو بنایا گیا تھا اس کی بیساکھیاں نہیں تھی، یہ بیساکھیوں پہ تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، عوام کی حمایت اس نظام کو حاصل نہیں تھی، کیونکہ پچھلے 3 سال میں عوام پر جو مہنگائی، بے روزگاری اور جس طرح کے حالات ہوئے ہیں عوام کے، اس نظام کو عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی، لہٰذا اس نظام کا چلنا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ اب یہ سارے لوگ جو نظام بنایا گیا تھا، اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے اگلے چند ماہ تک، اگلے 3 سے 4 ماہ میں آپ کو نظر آئے گا بہت تیزی سے تبدیلیاں ہوں گی۔ جو بلوچستان کا ایفیکٹ ہے وہ آپ پنجاب میں، اور پنجاب کا ایفیکٹ آپ کو وفاق میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ تمام لوگ جو آپ کو دلاسے دیتے تھے، نئے پاکستان کے گن گاتے تھے کہ صبر رکھیے تبدیلی آنے والی ہے، یہ سب فرار ہونے والے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ عمران خان بھی ملک سے بھاگ جائیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دوستوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔